السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الذين هاجروا وأجروا هجرة وأخرجوا من ديارهم اور گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتِلُوا اور لڑے، وَقُتِلُوا اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور مٹا دوں گا میں ان سے ان کی غلطیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور میں داخل کروں گا جنت میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ ان کا ثواب ہے، واللہ عنده حسن الثواب. اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں
امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ عظیم نصیب ہے، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالامال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کر نوازیاں، اللہ کی طرف سے عنایات اور رحمتوں کی برسات ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ میں عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے، 195 نمبر آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما کے آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت و عظمت، ان کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، اور محمد کریم علیہ السلام نے ان کی کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ بیان کیا ہے، اور امت میں رب کائنات نے کس قدر ان کو فضیلت، فوقیت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے صحابی کی تعریف سمجھ لینا یہ بہت ضروری ہے۔ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت اسلام ومات علی اسلامہ، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول ہاشمی محمد عربی امام کائنات امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار پہ نظر ڈالی، آپ کو دیکھنے کا اسے شرف حاصل ہوا اور اسلام لے آئے، پھر اسے موت بھی اسلام کی حالت میں آئی ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور شرف صحابیت یہ کما کے نہیں حاصل کیا جا سکتا، یہ مال خرچ کر کے نہیں کیا جا سکتا، یہ نفل و نوافل پڑھ کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ عبادات اور ریاضات حاصل کر کے نہیں ہو سکتا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے رب کی منتیں کرنے سے شرف صحابیت نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم یہ انہی کو ملنا تھا جن کو مل گیا، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ان کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شرف، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ شرف صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کے فضل کے بغیر یہ کسی کو نہیں مل سکا۔ اور ان کے بعد جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نبی آخری، یہ صحابہ آخری۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کا یہی شان، یہی مقام، یہی مرتبہ کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس نے مجھے حالت اسلام میں دیکھ لیا، عرش والے رب نے اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابی جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ کو دیکھا اور پھر سے موت بھی اسلام کی حالت میں آئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں
جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے دین سیکھا. صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے سامنے آسمانوں سے قرآن اترتا تھا. صحابہ وہ ہیں جن کے سامنے جبریل اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے باتیں کرتا تھا. صحابہ وہ ہیں جو زمین پہ غلطی کرتے تھے آسمانوں سے رب قرآن بناتا تھا. صحابہ وہ ہیں جو زمین پہ آنسو بہاتے تھے آسمانوں سے رب قرآن نازل کرتا تھا. صحابہ وہ ہیں جن کی دل ازاری زمین پہ ہوتی تھی آسمانوں سے رب کائنات قرآن اتار کے ان کے زخموں پہ مرہم پٹیاں کیا کرتے تھے. صحابہ وہ ہیں جن کی ہجرتوں کے تذکرے رب نے قرآن بنا دیے. صحابہ وہ ہیں جن کا رونا رب نے قرآن بنا دیا. صحابہ وہ ہیں جن کا معاشرہ رب نے قرآن بنا دیا. صحابہ وہ ہیں جن کی زندگیاں رب نے قرآن بنا دی. صحابہ وہ ہیں کہ وہ زمین پہ رائے دیتے تھے آسمانوں سے رب قرآن اتار دیتا تھا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے براہ راست دین کو سیکھا اور دین اسلام کی بالادستی کے لیے اور دین اسلام کی دعوت کو لے کر نکلے. کوئی مکہ میں پیدا ہوا, کوئی مدینہ میں پیدا ہوا, کوئی یمن میں پیدا ہوا, کوئی طائف میں پیدا ہوا, کوئی کسی جگہ پیدا ہوا, کسی جگہ پیدا ہوا, لیکن میرے اور آپ کے محبوب سے دین سیکھا. دین سیکھنے کے بعد پھر اس قدر دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے. اس دین کو محفوظ کیا اور مختلف زاویوں سے مختلف پہلوؤں سے دین اسلام کو اس قدر محفوظ کیا. اللہ اپنے پیغمبر کے ایک ایک صحابی کے برکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. اللہ اربوں کھربوں رحمتوں کے نزول فرما دے. جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا, اگر وہ نہ ہوتے تو آج دین ہمارے تک نہ پہنچتا. آج اگر صحابہ کرام کا انکار کر دیا جائے محرم الحرام کے مہینہ میں, خاص طور پہ کچھ لوگ ایک طبقہ جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے, صحابہ کے زبان تان کو کھولتا ہے, صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں. یاد رکھو اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے دین کے پلے میں کچھ نہیں بچتا. یہ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قرآن ہے. یہ قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی علیہ السلام نے کن کو بتلایا یہ قرآن ہے؟ بولے ذرا سارے, کس کو بتلایا؟ میں نے سنا ڈائریکٹ, آپ نے سنا, کس نے بتلایا؟ صحابہ نے بتلایا یہ قرآن ہے. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو قرآن بچتا ہے؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے حدیث بچتی ہے؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے عقیدہ باقی بچتا ہے؟ صحابہ کو نکال دیا جائے اسلام کے پلے میں کچھ چیز رہتی ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سنا, جیسے سنا میری بان اسی طرح ہی سے بیان. اور دین اسلام کی حفاظت کے اندر کلیدی ذمہ داری اور کلیدی ذمہ داری اور کلیدی کردار ادا کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے. اور یاد رکھیں جو لوگ کسی بھی صحابی رسول کی تنقید کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ حسنین کریم نین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. جو بھی کسی صحابی رسول کی تنقید کرتا ہے, چاہے امام بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے, امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جرح تعدیل کے بہت بڑے امام تھے. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک صحابی رسول کی تنقید کی فہو زندیق, لوگوں سن لو وہ زندیق ہے. صحابہ کی تنقید کرنے والا, صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا, صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا, صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی عزت و عظمت کو
کم کرنے کی کوشش کرنے والا اسے زندیق کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی ایسے لوگوں پہ بڑی گہری تلخیں لگائی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے ساتھیوں کو مندا نہ بولنا، میرے کسی ساتھی کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ اللہ کی قسم آج کئی لوگ بنو امیہ اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں۔ یاد رکھیں جسے شرف صحابیت حاصل ہو گیا ہے، مجھے اور آپ کو ان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ اور بعض لوگ صحابہ کرام کے درمیان جو باہمی چکرشیں ہوئی، جھگڑے ہوئے یا جنگیں ہوئی، ان جنگوں کو آڑ بنا کر صحابہ کے تبرہ اور تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام آپس میں لڑے جھگڑے قتل و غارتیں ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن ہمیں ان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ایک آدمی سے کہا مجھے بتلاؤ آپ کے گھر میں اگر آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا جھگڑا ہو جائے تو آپ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ماں کو گالیاں دو گے یا اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے باپ کو گالیاں دو گے؟ نہیں دو گے۔ کیوں؟ ایک میرا باپ ہے، ایک میری ماں ہے، میرے اور آپ کے ماں باپ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کی شان کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام آپس میں لڑے جھگڑے، ان کے درمیان غلط فہمیاں ہوئی، مجھے اور آپ کو کون عادل بناتا ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جج بننے والے؟ اور جج بن کے ہم صحابہ کے فیصلے کریں جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ لوگوں سن لو میرے نبی کے سارے صحابہ، میں رب آسمانوں پہ ان پہ راضی ہو چکا ہوں اور وہ سارے میرے اوپر راضی ہیں۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہتا ہے میرے رستوں میں ستائے گئے۔ کس کے رستے میں؟ کس کے رستے میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا تبصرہ ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا اعلان ہے۔ میرے نبی کے ساتھیوں کو ستایا گیا، آج مجھے کوئی گالیاں دے، آپ کو گالیاں دے، میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے میری اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی بنے، جھگڑا بنے، فساد بنے، ہمارے کاروبار کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کاروبار کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی قسم نبی کے ساتھیوں کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھی وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے درمیان اگر جھگڑے بھی ہوئے تو رب نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں ستایا گیا، انہیں رلایا گیا، کس وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں میری وجہ سے انہیں تکلیفیں اٹھائی گئی۔ اگر خبیب بن عدی کو تختہ داغ پہ لٹکایا گیا تھا تو کیا جرم تھا؟ اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر خباب بن عرد کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور ان کوئلوں کو ان کی جسم کی چربی بجایا کرتی تھی تو کیا جرم تھا خباب بن عرد کا؟ آل یاسر کو گھسیٹا جاتا تو کیا جرم تھا؟ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا لٹکا کے دنیا دی جاتی تو کیا جرم تھا؟ میرے ابو بکر کو مار مار کے نورلوہان کر دیا گیا، بے ہوش کر دیا گیا تو کیا جرم تھا؟ لوگوں میرے محبوب کے بلال کی ٹانگوں پہ رسیاں باندھ کر کھینچا جاتا، میرے محبوب کے بلال کا کیا جرم تھا؟ میرے محبوب کا بلال کہتا تھا اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ زبانیں کھولنا آسان ہے صحابہ کے بارے میں، ان جیسا کردار پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سننا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے۔ مکہ کی پتھریلی گلیوں میں میرے محبوب کے بلال کو ٹانگوں پہ رسیاں باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا۔ لوگوں یہ سننا آسان ہے، تیل کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے، یہ سننا آسان ہے۔ ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے، سننا آسان ہے۔
ان کے مال سلب کر لیے گئے. بیان کرنا آسان ہے، ذرا سوچے تو صحیح ان کے دلوں پہ کیا حالات ہوں گے جب ان سے ان کی اولادیں بھی چھین لی جاتی، جب انہیں مارا جاتا، جب انہیں پیٹا جاتا، اور انہوں نے مارے کھائی، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، اپنے وطن چھوڑے، اپنے علاقے چھوڑے، والدین چھوڑے، عائشہ وقار چھوڑے. کس لیے چھوڑے تھے؟ صرف قرآن کی بالادستی کے لیے اور محمد کریم علیہ السلام کی حدیث کے لیے. اور آج ان کے بارے میں ہم زبانیں کان دراز کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب تک اس جسم میں جان ہے، اس منہ میں زبان ہے، اور اس قرآن عرض کے اوپر اہل الحدیث کا ایک ایک بچہ موجود ہے، اللہ کی عظمت کے صدقے سے ہم رسول اللہ کے صحابہ کی عظمتوں کے پھیرے لہراتے رہیں گے. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، ان کی وجہ سے ہمیں حدیث. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. اور جس کا مجھے علم نہیں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی کے پاس کسی آیت کریمہ کے سبب نزول کے متعلق علم ہے، لا رکھے وہ تو لے ہی میں اس کی طرف سفر کر کے جاؤں، اگرچہ مجھے مہینوں کا سفر کرنا پڑے، میں مہینوں کا سفر کر کے اس کے دروازے پہ جاؤں گا اور اس سے یہ علم لے کے آؤں گا جو محمد کریم علیہ السلام کا علم ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا ایک حدیث شام میں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مدینہ طیبہ سے شام کا 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا. اس وقت کی سواری میں بتا 1 مہینے کا سفر. کہتے ہیں میں نے اشتریت بعیرا، ایک اونٹ خریدا. کس کے لیے؟ صرف ایک نبی کی حدیث کے لیے. حدیث کیا تھی؟ انکم تحشرون یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا. میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تمہارے جسم ننگے ہوں گے، تمہارے بدن ننگے ہوں گے، غیر مختون تمہارے خطرے نہیں ہوئے ہوں گے، غیر مختون حالت میں قیامت کے دن تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ حدیث عبداللہ ابن انیس کے پاس ہے اور جابر کہتے ہیں میں نے نہیں سنی. ایک اونٹ خریدا، اشتریت بعیرا سافرت شہرا، 1 مہینے کا سفر طے کر کے عبداللہ ابن انیس کے دروازے پہ پہنچا. محمدی مسجد میں آنے والے میرے گجرانوالہ کے دوستوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں ذرا میرے سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، آج تک میں نے رسول اللہ کی حدیث کی خدمت میں کتنا پیسہ صرف کیا ہے؟ مڑیل ساؤنڈری کا مطلب 2.5-3 لاکھ روپے کا مل رہا ہے. ایک نبی کی حدیث کے لیے 2.5-3 لاکھ روپیہ آج کے دور کا ایک حدیث کے لیے لگایا. اور ہمارے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 1 مہینے کا ٹائم نکال کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر چھوڑا ہے، جائیدادیں چھوڑی ہیں، بچے چھوڑے ہیں، سب کچھ چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، کھیت کھلیان چھوڑے ہیں، 1 مہینے کا سفر طے کر کے شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس پہنچے ہیں. ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح کیا ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ کیا. ایسے صحابہ نے دین کو محفوظ کیا. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دربار باہر آیا. میں نے اسے کہا میں انا جابر بن عبداللہ جئت من مدینہ الرسول، میں جابر بن عبداللہ اور مدینہ الرسول سے حاضر ہوا ہوں. ایک حدیث مجھے پتا چلا ہے جو عبداللہ بن انیس کے پاس ہے، میں آج تک میں نہیں سن سکا. جائیں عبداللہ بن انیس سے کہیں کہ آپ کے دروازے پر ایک بیکاری آیا ہے رسول اللہ کی حدیث کی بھیک مانگنے والا. آپ کے دروازے پہ ایک طالب علم آیا ہے جابر بن عبداللہ، 1 مہینے کا سفر کر کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے. اللہ کی قسم نہ دنیا کے کاروبار کا لالچ ہے، نہ دنیا کا طمع ہے، نہ تو چاہو شہرت کی ضرورت ہے، نہ تو دنیا کی شہرت چاہتا ہوں.
صرف ایک ہی دل کی طرف اور تمنا ہے کہ جابر تیری زندگی میں کوئی ایسا نبی کا فرمان نہیں ہونا چاہیے جو تم نے نہ سنا ہو. اسی جذبے کو لیے ہوئے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن انیس باہر نکلے, سلام لیا, مانگا کیا, گلے ملے, فرمانے لگے سب سے پہلے مجھے حدیث بیان کرو. کہا بیٹھو تو صحیح, کہا بیٹھو کا بعد میں, سب سے پہلے مجھے حدیث بیان کرو. کہیں ایسے نہ ہو مجھے موت آ جائے اور میں آپ سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سن سکوں, یا آپ کو موت آ جائے تو میں اللہ کے نبی کا وہ فرمان نہ سن سکوں. سب سے پہلے مجھے نبی کی حدیث بیان کرو. جنہوں نے دین اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دی ہیں, آج ان کے خلاف کو زبانیں تان دراز کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں, ہم حکمت عملیوں کا مظاہرہ کریں. یاد رکھیں وہ حکمت عملیاں کسی کام کی نہیں ہیں. جتنی اللہ نے ہمت دی ہے, من رام من کو منکر فلیغیر ہو گیا تھی. جس کو اللہ نے ہمت دی ہے ہاتھ سے روکنے کے ہاتھ سے, جس کو اللہ نے ہمت دی ہے زبان سے اس کی مذمت کرنے کی زبان سے. اور میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج سرے بازار کے اندر جا کر صحابہ کے بارے میں تباہ کرے, جا کر صحابہ پہ تانا کرے, اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ہم اپنی معاملات کو لیے ہوئے صرف دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اسی میں ہی ہم الجھے رہیں. اللہ کی قسم ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام کی عظمت جہاں تک بیان کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ان ایام میں تو بھرپور صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے. جن ایام میں صحابہ کے لوگ تبرہ کرنے کی کوشش کریں, ان کی تنقید کریں, ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کے پرچم لہراتے رہیں گے. جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے آج یا حسا مجھے بتلا رہے تھے کہ دعوت تبلیغ کی ایک جماعت ماشاءاللہ یہاں موجود ہے, تبلیغ کے لیے نکلی ہے. میں کہتا ہوں کبھی اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو حافظ صاحب, حافظ ادریس صاحب کے پاس بیٹھ کے, یا دیگر جو ان کے ساتھی تبلیغی جماعت والے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے ذرا سنیں تو صحیح کارگزاریاں کہ تبلیغ کتنی مشکل ہے. میں نے ایک خطبے میں اپنی تبلیغ کا ایک آپ کو واقعہ شاید یاد ہوگا آپ کو, میں نے بتلایا تھا ایک بوڑھے بابا جی ساری سفید داڑھی, میں نے کہا بابا جی عصر کی نماز نکل گئی آپ آج کھیل رہے ہیں. بابا جی نے مجھے گالیاں نکالنا شروع کر دی, بہنوں کی گالیاں دی. اللہ کی قسم صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں, اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا. انہوں نے گالیاں بھی صحیح, دکھ بھی صحیح, تکلیفیں بھی اٹھائیں. ایک تکلیف ہوا جو مجھے آئے, ایک تکلیف ہوا جو آپ کو آئے, ایک وہ جو صحابہ کو. میری اور آپ کی تکلیف کا کون دعا ہے؟ صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. اتنی تکلیفوں سے دوچار ہوئے کہ آسمانوں سے رب کو کہنا پڑا اوذو فی سبیلی, وہ میرے رستوں میں ستائے گئے, انہیں دکھ دیے گئے, انہیں گھسیٹا گیا, انہیں مارا گیا, انہیں پیٹا گیا, انہیں دیش نکالا دیا گیا, ان سے اولادیں چھینی گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسمانوں سے رب تبصرہ کر رہا ہے. کتنی ہمیں دین کے لیے تکلیفیں آئی ہیں, دین کے لیے کتنے دکھ ہم نے اٹھائے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا, اولاد نہیں پیدا ہو رہی, ہمارے ماں ہمارے عقیدوں کا عالم یہ ہے, ہمارے یہ سنی مسلمان ہیں, ہم بڑے پکے مسلمان بنے پھرتے ہیں. ایک عورت ایک پیر کے پاس گئی ہے, جا پیر کے پاس گئی ہے, کس لیے؟ اولاد نہیں ہو رہی. اتنا ظالم بے ایمان بھی اس نے اس عورت کو نگا کر. یہ ہمارا اسلام ہے. اور میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ کی قسم وہ عقیدہ, وہ منہج جو صحابہ کرام نے دیا ہے, حقیقی معنی میں اصل منہج اور عقیدہ ہے. اور صحابہ کے بارے میں کبھی اپنے آپ کو کوئی جج بنانے کی کوشش نہ کریں کہ میں جج بن کے صحابہ کا فیصلہ, میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے فیصلے کرنے والے؟ یا پتی کیا پتی کا شوربا, ذاتی گڑ کی مچھلیاں چپے. اللہ کی قسم صحابہ کرام تو بہت عظیم ہستیاں ہیں. اگر ان کی عظمت و شان اور مقام کو دیکھا جائے, ان کی پگڑیاں رب نے اتنی اونچی بنا دی ہیں, ان کو دیکھا جائے تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, ہماری پگڑیاں زمین پہ گر جاتی ہیں جب صحابہ کرام کی عظمتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اتنے عظیم لوگ تھے وہ, دین اسلام کے ایک حدیث کے لیے, اور پھر دین اسلام کی
بالا بستی کے لیے ان کی کوشش کیسی تھی؟ بدر میں لڑے کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 313 ایک نہتے جن کے پاس نہ کوئی تلوار ہے، اگر ہے تو وہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہے، تیروں تو فن ہے تو وہ بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ قسم کرسی کا عالم ہے، غربت افلاس کے مارے ہوئے اور تن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، تن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پیر ننگے پیٹوں بکھے، تن دوالے لیراں نال نبی دے نسل جامن کارن جنگ شریراں، بھوک لگے دے پتر درختاں توڑ شتابی کھاندے، جس دم سونے دا چہرہ ویندے دکھ یاد نہ رہندے۔ اللہ کی قسم اتنی محبت رسول اللہ سے کی، اتنی محبت رسول اللہ سے بنے کی، کیا عالم ہے ان کا؟ کپڑے پھٹے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم بدر میں گئے تو ہمارے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پھٹے ہوئے کپڑے۔ دامن رحمت اٹھا، رحمت للعالمین نے دعا کی، اللہ آج بدر کے میدان میں ہمیں کامیابی اور نصرت ہماری فرما دینا۔ بدر میں کون لڑا تھا؟ ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر جرار تھا، اور جدید اس وقت کا جو اسلحہ تھا اس اسلحے سے مسلح لیس تھے۔ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، دنیا کو یاد نہیں آئے، بیوی یاد نہیں آئی، مال نے نہیں ستایا، کھڑے ہیں رسول اللہ سے آگے بڑھ کے۔ اللہ کے رسول لو سرت بنا الى برك الخمام لجالت یماک، محبوب رب کی عظمت کی قسم ہے، اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم سمندروں کے تھپیڑوں میں چھلانگیں لگا دیں، اس ذات کی عظمت کی قسم ہے آپ کی زبان سے ابھی الفاظ پورے ادا نہیں ہوں گے، ہمارے جسم سمندروں کے تھپیڑوں سے لڑ چکے ہیں۔ اتنے تابع دار، اتنے فرما بردار، لڑے، اولادیں یاد آئیں، کچھ نہیں یاد کیا۔ کس لیے نکلے؟ مرنے کا عزم اور ارادہ لے کے نکلے تھے، مرنے کا عزم، اور مرنا کس لیے تھا؟ رب کے دین کے لیے مرنا تھا، اللہ کی توحید کے لیے مرنا تھا، محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے لیے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ اساکر اسلام انہیں کہا جاتا ہے، جہاد کے میدان میں نکلے، افریقہ کے جنگلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ افریقہ کے جنگل آج بھی افریقہ کے جنگلوں کے درندے بڑے معروف ہیں، اور کبھی آپ نے اگر ٹی وی چینلوں کے اوپر یہ دیکھا ہوگا، جنگلوں کے اندر جو درندے جب شکار کرتے ہیں تو کیا کیفیتیں ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے مضبوط جانوروں کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ زمین پہ گرا کے ان پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اس قدر مضبوط اور طاقتور درندے یہ انہی جنگلوں میں تھے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور کہنے لگے، حضرت یہاں تو رات درندوں نے نہیں چھوڑنا۔ ایک چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے، چوٹی چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا الوحوش والبہائم، یا ایتھا الوحوش والبہائم، نحن اصحاب رسول اللہ، اے جنگل کے وحشی درندوں سنو، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ تو وہ تھے جن کا حیا جنگلوں کے درندے بھی کیا کرتے تھے، صحابہ تو وہ تھے جن کا حیا بکھرتے ہوئے دریاؤں کی روانیاں بھی کیا کرتی تھی، صحابہ تو وہ تھے جن کا حیا آسمانوں سے رب کیا کرتا تھا، صحابہ وہ تھے جن کا حیا آسمان کے نورانی ملائکہ کیا کرتے تھے، صحابہ وہ تھے جن کا حیا محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایتھا الوحوش، اے جنگل کے باقی درندوں سنو، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انا نازلون فی ہذہ الغابہ، آج رات ہم اس جنگل کے اندر گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا ایریا جہاں پہ رسول اللہ کے تلامذہ اللہ کے نبی کے ساتھی رات گزارنا چاہتے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اخرجوا منہا، اس جگہ کو خالی کر دو، یہاں تمہیں رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ امام صاحبی نے سیر اعلام البلاغہ میں لکھا ہے، چاہیے تاریخ کے صفحات شاہد ہیں، علامہ ابن الاسیر نے، علامہ ابن اساکر نے، فتوح البلدان والے نے
بن نافع کی اس آواز کے اوپر ما رأینا حجرن ولا شجرن، ہم نے کوئی شجر ایسا نہیں دیکھا، کوئی حجر ایسا نہیں دیکھا جس کے نیچے سے کوئی سانپ نکل کے جا رہا ہے، کوئی کوہا نکل کے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْوُحُوشَ لَتَحْمِلُ أَوْلَادَهَا، اور وحشی درندوں نے اپنے بچے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور جنگل کو خالی کرتے جا رہے ہیں۔ رات گزاری، آج اس جگہ پہ آج کیروان نام کا ایک شہر موجود ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ صحابہ اکرام کے ساتھ پڑا ہوا، وہاں سے نکلے سیدھے ساحل سمندر کے اوپر پہنچے، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا، تلوار میان سے باہر نکال کر تلوار کو لہرایا اور کہا اللہ مجھے نہیں معلوم اِنَّا وَرَاءَ هَذَا الْبَحْرِ عَذَابٌ، مجھے نہیں معلوم اس بکھرتے ہوئے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے۔ جتنی خشکی تھی اس خشکی کو روند کر آج میں ساحل سمندر پہ کھڑا ہوں، نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں اور کہا اللہ تو گواہ رہنا، جب سے نکلا ہوں تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، جب سے نکلا ہوں تیرے رسول کی نبوت اور رسالت کے لیے نکلا ہوں، جب سے نکلا ہوں تیری توحید کے لیے نکلا ہوں، اور اب بھی اللہ مجھے نہیں معلوم کہ اس بکھرتے ہوئے سمندر کے پیچھے بھی کسی جگہ خشکی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے اس بکھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے لخست فرسی ھذا برأیت لا الہ الا اللہ، میں اپنے گھوڑے کو سمندر کی امواج سے لگا دوں، اپنے ساتھیوں کو ہٹر کر دوں، اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اس بکھرتے سمندر میں ڈال دو، اور جہاں کہیں خشکی ہے وہاں بھی تیری توحید کا پرچم گاڑ کے آؤں گا، لیکن کیا کروں میرے پاس بھی ایسا پیمانہ نہیں، میرے پاس ایسے سورسز نہیں، میرے پاس ایسے ذرائع نہیں جو مجھے متعین کر کے دے سکے کہ آگے کہیں خشکی موجود ہے۔ صحابہ نے اس قدر دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پھر اندازہ کریں وہ کردار آج کس قدر جدید سسٹم ہے، یہ موبائل ریکارڈنگ کر رہا ہے، بڑے بڑے مضبوط اور جدید کیمرے ہیں جو مووی میں ایک خلیہ واضح کر دیتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو کردار دین اسلام کو پہنچانے میں صحابہ نے پیش کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں جو کردار صحابہ نے پیش کیا، وہ کردار آج یہ مووی بھی سامنے لوگوں کے پیش نہیں کر سکتی جس طرح دین کو رسول اللہ کے صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کرتے ہو چلو پانی کا لیتے ہو، اس چلو پانی سے کیا کرنا ہے، آدھا منہ میں اور آدھا نہ۔ یہ ورڈ کون کر رہا ہے، بیان کون کر رہا ہے، صحابی بیان کر رہا ہے۔ ایک چلو لیا جائے، کیمرہ لگا ہو، ایک چلو لیا جائے، پکڑا جائے، منہ میں بھی ڈالا جائے، ناک میں بھی ڈالا جائے، کیمرہ یہ سین پیش کر سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے یہ سین بھی پیش کیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور عظمتوں کا مقام کا عالم تو یہ تھا کہ رب کہہ رہا ہے وہ میرے راستے میں لڑے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سنو میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو آج بھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، اللہ کی قسم کو صحابہ کے بارے میں بکواس نہیں کر رہا، وہ ڈائریکٹ رب پہ اعتراض کر رہا۔ صحابہ اکرام پہ آخر کبھی ہم نے سوچا ان لوگوں کو صحابہ کی کیا پیڑ ہے، کیا درد ہے، ان کو تکلیف کیا ہے؟ ایک ہی تکلیف ہے، ہمیشہ یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، محمدی مسجد میں خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے والے ساتھیوں، ایک ہی تکلیف ہے ان لوگوں کو کہ دین اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے۔ یہ 10 دن جو دین اسلام کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر،
پوری دنیا کا کفر اسے دیکھ رہا ہے، زنجیر زنی ہو رہی ہے، رخسار پیٹے جا رہے ہیں، سینہ کو بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ دین ہے؟ یہ دین کا چہرہ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہود و نصارہ اور جناب ہندو سکھ بھی دنیا کا کفر دیکھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا چہرہ ہے، جبکہ یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ اسلام کا چہرہ وہ ہے جو میرے ابو بکر نے پیش کیا، اسلام کا چہرہ وہ ہے جو میرے عمر بن خطاب نے پیش کیا، اسلام کا چہرہ وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا 22 سالہ دور حکومت تھا، اور ایک صحابی رسول نے ان کو اعتراض کیا، کہنے لگے ابو ذر جاؤ ایک جگہ مجھے ثابت کر دو 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا حکمرانی کا عظیم جال ہے، کوئی ایک دیہات ایسا ثابت کر دو جس دیہات کے اندر 5 جماعت 5 وقت کی نماز نہ ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے صحابہ کرام، یہ ہے دین کا چہرہ، یہ ہے اسلام کا چہرہ۔ اور صحابہ نے بیان کیا، میرے محبوب نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، لوگوں سن لو جس نے رخسار پیٹے وہ ہم سے نہیں ہے، لیس منا، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخساروں پہ مارا اس کا محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وشق الجیوب، اور جس نے گریبانوں کو چاک کیا اس کا محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے، اور جس نے جہالت کے بین ڈالے اس کا محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اور میرے باپ نے فرمایا النائحہ، لوہا کرنے والی، اذا لم تتب، جب تک توبہ نہیں کرتی، اگر اس حال میں لوہے کی کیفیت میں اسے موت آ گئی، قیامت کے دن فعلیہا سربال من قطران، قیامت کے دن رب کائنات اسے گندک کا لباس زیب تن کر کے جہنم میں نصیب کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحابہ کرام وہ ہیں رب کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے ان کی غلطیوں کو کیا کر دیا ہے؟ سارے بولے ذرا، سارے بولے، کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، رب نے ان کی غلطیوں سے معاف کر دیا ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جن کو رب جنتوں کے وارث بنائے۔ آج کوئی کاری زبان والا ان کے بارے میں زبان کھولے، اللہ کی قسم یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کی طرف تھوکے اور وہ تھوک اس کے اپنے چہرے کے اوپر ہی پڑے گا، لیکن چاند اور سورج کے چہرے پہ جانے والا نہیں ہے۔ آج کوئی صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، میرے محبوب کے صحابہ ان ساری چیزوں سے مبرہ، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے بری کر دے، رضی اللہ ورسول، رب ان پہ راضی، وہ رب پہ راضی۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک صحابی رسول نے رات کو کھانا کھلایا ہے، مہمان، ایک مہمان کو کھانا کھلایا ہے، اور قربان جاؤں ان کی عزتوں پر وہ زمین پہ کھانا کھلا رہا ہے، آسمانوں پہ رحمان مسکرا رہا ہے، آسمانوں پہ رب مسکرا رہا ہے۔ اللہ کیا شان، کیا مقام تھا۔ صبح ہوئی، مسجد میں گئے، محبوب نے پوچھا بتلاؤ رات کیا عمل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی عمل نہیں کیا، معمول کی رات گزری ہے، صرف ایک مہمان کو کھانا ہی کھلایا ہے، لیکن وہ کھانا کھلانے کا جو انداز تھا اتنا پیارا انداز تھا، رب کو اتنا پیارا لگا۔ آسمانوں سے جبریل قرآن لے کر فجر کی نماز سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد نبوی کے اندر قرآن لے کے جبریل آ چکا ہے، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا آپ نے کوئی ایسا عمل ضرور کیا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل قرآن کی آیت لے کے آ چکا ہے، اور ضحک اللہ من فلان و فلانۃ، تجھے دیکھ کر تیری بیوی کے کردار کو دیکھ کر آسمانوں پہ رب ہنس رہا تھا، رب مسکرا رہا تھا۔ اور سنو مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ یوم القیامہ، جسے دیکھ کر ایک مرتبہ رب مسکرا
مسکرا دیا، قیامت کے دن رب اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہماری طرف سے کہ بھی آسمانوں میں مثل آتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ شرف کن کو ملا؟ یہ صحابہ کرام کو ملا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہی مقام مرتبہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت، عظمت، کردار، ان کی قدر و منزلت، ان کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔